اوکے جناب، سلام علیکم، بات کریں جناب۔ انڈیا والے بات کرو۔ جی جی بھائی، ہلو، جی بھائی، ہلو۔ آواز آ رہی ہے؟ او ارشد رضا، جی جی، کیا حال چال خیریت ہے؟ ہے؟ راشد رضا یا جی، ارشد رضا؟ اتنی بار پوچھتے ہو، بھول ہی جاتے ہو، راشد رضا کہیں ارشد رضا؟ بھائی آپ کون ہے؟ آپ کو یہ پریزیڈنٹ ہے انڈیا کے کیا آپ کی نام نہیں بھول سکتے ہم؟ کون؟ وہ بھول جاتے ہیں، نام پہلے صحیح لیتے اس کے بعد غلط لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہو کون ہو بھائی، تمہارا تو نام کیا ہے؟ شک ہو جاتا ہے نا بھائی، السلام ہمیں علیکم۔ شک ہو جاتا ہے کہ آپ راشد ہیں یا ہاں تو ارشد ہے بتا تو بھائی۔ رہا ہوں، فقیر کا نام ارشد رضا ہے۔ ارشد صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی، اللہ رسول کا کرم ہے، غوث اعظم کا، خواجہ کا اچھا کرم ہے۔ اچھا، ابو بکر کی کیا بات ہے؟ آپ کوئی ہے اس کی خلافت کی دلیل؟ آپ مزاج بخیر آپ کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات۔ اصل میں آپ کی جو بیانات سن رہا تھا، ہم۔ اور آپ نے بیانات کے بعد مطلب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی آڑ لے کر آپ جو ہے صحابہ پر بھونکتے زیادہ ہے، یا کبھی اہل یہ سنت لفظ والجماعت بونکنا میں نہ مولا بولو، علی کو؟ لفظ بونکنا دیکھو تو میں آپ نے آپ اس کو کو، کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابو ابھی میں بکر آپ کو کو کہہ کہتے ہیں سکتا ہوں کہ آپ لعنتی کتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کتے ہیں کیونکہ آپ بونک رہے ہیں، پھر یہ تو پھر میں غلط آپ کو بات ہے نا، پھر کھٹمل بھی ایک تو دوسرے کہہ کے سکتا ہوں۔ میں گالی دینا نہیں نہ، ادھر گالی دینے آئے ہو تو کال نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر علم ہے، حجت ہے تو کال کرو، ہم بات سنیں گے آپ کی، جواب آیا تو جواب دیں گے، جواب نہیں آیا تو کہیں گے ہمیں نہیں آتا بھائی، آپ کا سوال مشکل ہے، لیکن ادھر آ کے بھائی ادھر ہمیں گالی نہ دو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، گالی نہ دو، کیونکہ پھر آپ ہم بھی گالی دے سکتے، پھر وہ گالی، ایک دوسرے کو گالی سنانے کا فائدہ کیا؟ اپنی بےعزتی ہو، آپ کی بےعزتی ہو، ہم نہیں چاہتے بھائی۔ اگر ہماری بات سے اختلاف ہے، آپ علم کے ساتھ بات کرو۔ سلام علیکم پاکستانی بھائی، بات کریں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سناؤ آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے ایک روایت سے متعلق، مجھے اس کا علم نہیں ہے، کوئی خاص نام بھی ہو۔ یہ حدیث ہے اہل شورا کے درمیان ہونے والی مباحثے پر، جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فضائل ذکر کیے، آپ شیعہ ہیں؟ اور جی نہیں، اچھا، کیا 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 حکم ہے؟ اہل شورا کے درمیان ہونے والے مباحثے پر جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فضائل ذکر کیے اور بتلایا کہ وہ کتنے خلافت کے حقدار ہیں۔ اچھا، اس روایت سے متعلق میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو کیا یہ روایت اہل سنت مصادر سے ثابت ہے؟ جی اس بالکل، میں کوئی مناقب پائی ابن جاتی ہے؟ مغازلی میں موجود ہے نا۔ اگر آپ ڈسپلے کروا سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی شرائط بھی اس میں طے کی گئی تھی، جیسے کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ شیخین کی سیرت پر عمل کیا جائے گا تو خلیفہ بنیں گے؟ جی ہاں، وہ تو وہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ تو بہت مشہور ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے، وہی جو ہے اس نے کیا تھا، اس نے وہی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہی اس نے کہا تھا کہ اگر آپ شیخین کی سیرت پہ عمل کریں گے تو ہم جو ہے ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، تو انہوں نے اس انکار کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے، عثمان نے قبول کیا تھا۔ اوکے، یہ روایات ڈسپلے کروا دیں، بس ایک بار میں دیکھ لوں گا بعد میں۔ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اوکے، اوکے۔ خدا حافظ۔ یہ مناقب ابن مغازلی میں ہے، یہ ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں ہے، لیکن ہم آپ کو اس کو ابھی ایک مناقب ابن مغازلی میں بھی دکھا دیں تو کافی ہے۔ کھل کیوں نہیں رہا کتاب؟
یہ کتاب ہے محترم ناظرین، مناقب ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، تالیف ابو الحسن علی بن محمد الواسطی الجلابی الشافعی الشہیر بابن المغازلی، متوفی سنہ 483۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 84 میں، 84 میں۔ صفحہ نمبر 84، حدیث المناشدہ یوم الشورى، اپنے فضائل کا ذکر انہوں نے یوم شورا میں جو کیا تھا۔ یہ کافی طویل حدیث ہے، صفحہ نمبر حدیث نمبر 155 یا صفحہ نمبر 88 میں شروع ہوتا ہے، 89 20 21 یا 89 90 91 92 92 تک 2-3 صفحوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اپنے مختلف فضائل کا امیر المؤمنین علیہ السلام ذکر کرتے ہیں۔ تو اب میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ اب جس طرح سیدہ فاطمہ کا آپ بتاتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا، تو صحیح بخاری میں واضح لکھا ہے کہ وہ ابو بکر سے ناراض تھی، ٹھیک ہے جی جی۔ تو اب جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ان سے ان کی محبت کرنے والے ہیں، تو کیا وہ ان سے بھی ناراض ہوں گی؟ مطلب ان کے ساتھ بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا؟ مطلب کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ وہ ان سے ناراض تھی، ان سے مرتے دم تک انہوں نے کلام نہیں کیا۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ روایت ہمارے پاس بہت ہے کہ جس شخص کے دل میں شیخین کے لیے محبت ہے تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اس سے محبت نہیں کرتے، وہ کبھی جنت جا بھی نہیں سکتا۔ اوکے، یہ ہمارے احادیث میں اس کی بہت زیادہ ہے اہل بیت علیہم السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، یہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی ہے، محبت ہے غاصبین فدق کے لیے، تو وہ کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے بیزار ہیں، اور وہ کبھی جنت جانے کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اوکے جی اوکے۔ اب اچھا، میرا ایک سوال ہے حسن بھائی جی، کہ آپ نے مجھے جاتے جاتے اہل بیت کا مطلب دین اور کلمہ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا اشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علیا علیہ السلام علیہ السلام خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ الرسول وخلیفۃ الرسول ووسیہ بلا فصل وسیع بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد جعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والامام المہدی والامام المہدی ابن الحسن ابن الحسن حجج اللہ حجت اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء اللہ واوصیاء رسول اللہ اوصیاء رسول اللہ وائمۃ الہدی وائمۃ الخدا بہم اتولی بہم اتولی ومن اعدائہم ومن اعدائہم اتبرأ اتبرأ الی اللہ۔ الی اللہ۔ آج سے میں 14 معصومین اور 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں۔ آج سے میں 14 معصومین کا غلام، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا نصرت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور ان کا دین
یہ میرا دین ہے، اور ان کی طاعت میری دین ہے، اور ان کی اطاعت میری دین ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مرجعیت بلائے فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ زندہ رہو، سلامت رہو، آپ مجھے مزید کال لینے دو۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، خدا حافظ۔ حسن بھائی، اصل میں ایک منٹ جی 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 یہ ابھی میں نے اس طرح جب آپ کو کیا تو ساتھ اصل میں اگر ہمارے گھر والے ہیں تو ساتھ اب جو مطلب وہ زندگی گزار چکے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میرے والد صاحب ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں یا اس طرح، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص دیکھیں، اگر اس کو پتہ نہیں ہے حق کیا ہے، حق کیا ہے، اس پہ حجت تمام نہیں ہوا ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بوجھ نہیں رکھتا، شرط یہ کہ بوجھ نہ ہو اس کے دل میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کو محبت رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بوجھ نہیں رکھتا۔ اگر اس کو پتہ نہیں، اگر پتہ ہے پھر انکار کرتا ہے تو پھر اس کی نجات نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں چلا، ایسے مثلا گاؤں میں رہتا ہے یا وہ کبھی اس کو اس پہ حجت اس کے لیے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا، موقع نہیں ملا، تو وہ اس کی نجات کی امید ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ۔